عمران پرتاپ گڑھی لکھتے ہیں، یہ میری قوم کے حکمراں بھی سنیں، میری اجڑی ہوئی داستاں بھی سنیں۔ یہ میری قوم کے حکمراں بھی سنیں، میری اجڑی ہوئی داستاں بھی سنیں۔ اس پہ غور کرے۔ اگلی بات یہی سارے فساد کی جڑ ہے، جو اگلی بات ہے کہ یہ میری قوم کے حکمراں بھی سنیں، میری اجڑی ہوئی داستاں بھی سنیں، جو مجھے ملک تک مانتے ہی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے آج بھی اس کو ملک تسلیم نہیں کیا ہے، کہ جو مجھے ملک تک مانتے ہی نہیں، ساری دنیا کے وہ رہنما بھی سنیں۔ ہاں، واقعی میں جو پیغام دینا ہے عالم اسلام کو اور پورے عالم کے حکمراں اور رہنما کو، وہ انہوں نے دے دیا ہے۔ یہ میری قوم کے حکمراں بھی سنیں، میری اجڑی ہوئی داستاں بھی سنیں، جو مجھے ملک تک مانتے ہی نہیں، ساری دنیا کے وہ رہنما بھی سنیں۔ اور دیکھیے بالکل صحیح بات کی ہے آگے، صرف لاشیں ہی لاشیں ہیں میری گود میں، صرف لاشیں ہی لاشیں ہیں میری گود میں، کوئی پوچھے میں کیوں غمگین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں۔ صرف لاشیں ہی لاشیں ہیں میری گود میں، کوئی پوچھے میں کیوں غمگین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں۔ آئے تھے ایک روز میرے گھر، آئے تھے، آئے تھے ایک روز میرے گھر، آئے تھے، دشمنوں کو بھی تنہا وہ نظر آئے تھے۔ آئے تھے ایک روز میرے گھر، آئے تھے، دشمنوں کو بھی تنہا وہ نظر آئے تھے، اونٹ پر خادم کو بٹھائے ہوئے، اونٹ پر خادم کو بٹھائے ہوئے، میری اس سرزمین پہ عمر آئے تھے، میری اس سرزمین پہ عمر آئے تھے۔ یاد ہے نا واقعہ وہ، جن کی پرواز ہے آسمانوں تلک، جن کی پرواز ہے آسمانوں تلک، زخمی زخمی میں وہ شاہین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں۔ میرے دامن میں ایمان پلتا رہا، میرے دامن میں ایمان پلتا رہا، ریت پہ رب کا فرمان پلتا رہا، ریت پہ رب کا فرمان پلتا رہا، میرے بچے لڑے آخری سانس تک، میرے بچے لڑے آخری سانس تلک، اور سینوں میں قرآن پلتا رہا، اور سینوں میں قرآن پلتا رہا۔ زباں پہ نعرہ تکبیر لیے ہوئے، خوش نصیبی ہے کہ میں صاحب دین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں۔ نہ ہی روئیں گے اور نہ ہی مسکرائیں گے، نہ ہی روئیں گے اور نہ ہی مسکرائیں گے، صرف نغمے شہادت کے ہی گائیں گے، نہ ہی روئیں گے نہ ہی مسکرائیں گے، صرف نغمے شہادت کے ہی گائیں گے۔
مسجد اقصی کو بچانے کو تو مسجد اقصی کو بچانے کو تو میرے بچے ابابیل بن جائیں ہیں، میرے بچے ابابیل بن جائیں گے۔ جو ستم ڈھا رہے ہیں ابراہا کی طرح، آخری مصرع، جو ستم یعنی ظلم، جو ستم ڈھا رہے ہیں ابراہا کی طرح، میں ان کی خاطر سامان توہین ہوں۔ یہی تو ہے سچائی، میں ان کی خاطر سامان توہین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں۔ یہ میری قوم کے حکمراں بھی سنیں، میری اجڑی ہوئی داستاں بھی سنیں، جو مجھے ملک تک مانتے ہی نہیں، ساری دنیا کے وہ رہنما بھی سنیں، صرف لاشیں ہی لاشیں ہیں میری گود میں، کوئی پوچھے میں کیوں غمگین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں۔ دیکھیں، میں آج جو گفتگو آپ کے سامنے کروں گا، یہ اس لیے نہیں کہ وہ ان الذین آمنوا ہے تو ہم ان کی فیور کر رہے ہیں، نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد پہلے آپ کو سناتا ہوں جو بخاری شریف میں موجود ہے، جس میں حضور نے مجھے اور آپ کو تعلیم دی، اس میں کوئی فرق نہیں کیا ہے کہ وہ مسلمان ہو، نہیں۔ ایک پیغام، ایک سندیش، ایک میسیج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو دیا کہ ہمارا کیا فرض بنتا ہے، ہمیں کیا رول ادا کرنا چاہیے جب مقابلہ ظالم اور مظلوم میں ہو۔ یہ نہیں ہے کہ یہ فلاں دین، یہ فلاں دھرم، نہیں۔ ایک طرف ظالم اور دوسری طرف مظلوم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پلڑے میں تولا اور ناپا ہے اور مجھے اور آپ کو بتایا ہے کہ ظالم اور مظلوم، جب دنیا میں ایسا ہو رہا ہو کہ ظالم ظلم کر رہے ہو، مظلوم بیچارے ستائے جا رہے ہو، تو مجھے اور آپ کو کیا رول ادا کرنا چاہیے؟ سنیے بخاری شریف کی روایت۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انصر اخاک ظالما او مظلوما۔ حضور نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما۔ مفہوم یہ ہے کہ مدد کرو اپنے بھائی کی، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو، کوئی بھی ہو، ظالم ہو یا مظلوم ہو، فرمایا مدد کرو دونوں کی۔ اب تعجب ہوا صحابہ کرام کو کہ بھئی مظلوم کی مدد کرنا یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے، ظالم کی مدد کرنا یہ بات تو سمجھ نہیں آتی۔ اور حضور یہاں فرما رہے ہیں کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فقال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجلس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان فرمائی تو ایک شخص نے، ایک صحابی نے، صحابی رسول نے بڑے ادب سے حضرت سے سوال کیا۔ فقال رجل یا رسول اللہ انصرہ اذا اخاک مظلوما افرأیت اذا کان ظالما کیف انصرہ۔
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی مدد کرنا یہ تو ہم سمجھ گئے کہ مظلوم کی مدد کرنی چاہیے، مظلوم کی مدد کرنا، یہ تو ہماری سمجھ میں بات آ گئی۔ ارأیت اذا کان ظالما کیف انصرہ، لیکن آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ظالم کی بھی مدد کرو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم کیسے ظالم کی مدد کریں؟ فقال تحجزه او تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام، رواہ البخاری۔ تو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں یہ فرمایا کہ ظالم کو ظلم سے روک دینا، اور ایک اور روایت میں حضور نے فرمایا کہ اس کا ہاتھ پکڑ لینا، کس کا؟ ظالم کا۔ تو ظالم کو ظلم سے روک لینا، اس کا ہاتھ پکڑ لینا کہ وہ ظلم نہ کرے، یہ ظالم کی مدد کرنا ہے۔ یہ کس کی مدد کرنا ہے؟ ظالم کی، کہ ظالم کا ہاتھ پکڑو کہ وہ مظلوم پر ظلم نہ کر سکے۔ اب دیکھیے، ہاتھ پکڑنے کا معنی، روکنے کا معنی، منع کرنے کا معنی، اس میں اب وسعت ہے۔ ایک درجہ تو یہ ہے کہ ہمارے سامنے لڑائی ہو رہی ہے دو آدمی، اور ہمیں اس پہ قدرت ہے، ہم نے جا کر اس کا ہاتھ کیا کر لیا؟ ظالم کا پکڑ لیا۔ یہ ہم کر سکتے ہیں بعض مرتبہ، لیکن ہر مرتبہ نہیں کر سکتے۔ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے ظلم کا، اور آپ جانتے ہیں میں کہاں کی بات کر رہا ہوں، تو ایک جماعت ظالم ہے اور ایک جماعت مظلوم ہے، اور دنیا اسے جانتی ہے۔ جو ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں ان کا ضمیر ان کو ساتھ نہیں دے رہا، وہ بے چین ہے اندر سے۔ ہاں، ان کی زبان سے تو نکل رہا ہے، جس کا سپورٹ نہیں کرنا چاہیے اس کے سپورٹ میں گفتگو اور بات، لیکن ان کا ضمیر ان کا ساتھ نہیں دے رہا۔ اور یہ دیکھیے، اگر فطرت اللہ تعالیٰ نے، میں ایمان کی بات نہیں کر رہا، چاہے ایمان والا ہو اور کوئی بیچارہ ایمان کی دولت سے محروم ہو، اگر فطرت مری نہیں ہے، کوئی بھی مذہب کا آدمی ہوگا وہ ظالم کو اور ظلم کو پسند نہیں کرے گا، کوئی بھی ہو، کسی مذہب کا ہو، وہ نہیں پسند کرے گا۔ یہ اللہ نے انسان کی فطرت میں یہ بات رکھ دی ہے۔ ہاں، اس فطرت کو کسی نے مار ڈالا ہو، اس پہ عصبیت کا رنگ چڑھ گیا ہو، دشمنی کا رنگ اس پہ چڑھ گیا ہو تو الگ بات ہے، ورنہ کوئی ظالم کا ساتھ نہیں دیتا۔ دنیا میں یہ جو حکومت، یہ جو کورٹیں بنی ہوئی ہے، یہ جو کورٹیں بنی ہوئی ہیں، اور دیکھیے کورٹ بھی ایک پہرے لوور کورٹ ہوتی ہے، اس کے اوپر ہائی کورٹ ہوتی ہے، ہائی کورٹ سے اوپر سپریم کورٹ ہوتی ہے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ انصاف مظلوم کو ملے، کسی پہ ظلم نہ ہو۔ اگر لوور کورٹ سے اس کو انصاف نہیں ملا، اسے موقع دیا گیا کہ وہ کہاں جائے؟ ہائی کورٹ میں جائے۔ ہائی کورٹ کے فیصلے سے اسے تسلی نہیں ہوئی اور وہ مظلوم ہے، اسے ایک اور مزید موقع دیا گیا، کہاں جائے؟ سپریم کورٹ میں جائے۔ اور اللہ نے آگے فرما دیا کہ اگر تمہیں سپریم کورٹ میں بھی فیصلہ نہیں ملا تو کوئی بات نہیں، ایک کورٹ تو ہے جہاں فیصلہ ہونا ہے، وہاں تو فیصلہ ہونا ہے۔ اور دیکھیے، انسان بھی ظلم کو پسند نہیں کرتا، تو خالق کائنات اور مالک کائنات ظلم کو کیسے پسند کرے گا؟ انسان بھی پسند نہیں کرتا ظلم کو۔
لیکن ضمیر مرا ہوا نہ ہو، ضمیر زندہ ہونا چاہیے، یہ شرط ہے۔ اسی لیے روایت کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بے سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے مارا ہوگا، چونکہ اس کے پاس سینگ نہیں ہے، وہ بے سینگ ہے اور سامنے سینگ والی بکری ہے، اس پہ ظلم ہوا۔ اور آپ جانتے ہیں جنت اور جہنم یہ صرف انسانوں کے لیے اور جنات اور شیاطین کے لیے، ہاں کچھ استثناءات ہے کہ جنت میں بھیجے جائیں گے، ورنہ یہ کس کے لیے جنت اور جہنم؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، دونوں کو اس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا، تو وہ جنات اور انسانوں کے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو انصاف بتانا ہے، ظلم اللہ کی بارگاہ میں کتنی ناپسند اور مکروہ چیز ہے یہ بتانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم یہ ہے بے سینگ والی بکری کو اللہ تعالیٰ سینگ عطا فرمائیں گے، اور جس سینگ والی بکری نے اس پہ ظلم کیا ہوگا کہا جائے گا کہ تو اپنا بدلہ لے لے، اور بعد میں دونوں کو کیا کر دیا جائے گا؟ مٹی کر دیا جائے گا۔ حالانکہ پہلے سے ہی مٹی کر دیا جاتا تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو انصاف بتانا تھا۔ انشاءاللہ ان مظلومین کو بھی انصاف ملے گا، جن کی ضمیر کی آوازیں ابھی زباں تک نہیں آ رہی ہے وہ بھی آئے گی انشاءاللہ، ہاں مظلوموں کو انصاف مل کر رہے گا۔ اب یہ ظلم نہیں تو کیا ہے؟ آپ گوگل میں سرچ کرے جا کر، یا آپ کو معلوم ہوگا یہ دنیا میں جو جنگیں ہوتی ہے تو اس کے بھی عالمی قوانین ہیں، اسی لیے UN کو بنایا گیا ہے، اور ایک اور باڈی ہے WHO۔ تو بہرحال انہوں نے قوانین بنائے، جنگ کے بھی قوانین ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کیا ہوا، ابھی ہسپتال میں بلاسٹ کر دیا، پورے ہسپتال کو ظالموں نے اڑا دیا۔ دنیا کا کون سا انسان ایسا ہوگا جو اس کا فیور کرے گا؟ ہم کہتے بھول جاؤ یہاں کس کا کیا مذہب ہے، کس کا کیا دین ہے، انسانیت کی بات کرو۔ مذہب سے پہلے انسانیت ہے، انسان پہلے، سارے انسان ہیں، سب کا آپس میں ایک رشتہ ہے، پہلے سب کا آپس میں انسانیت کا رشتہ ہے۔ تمام کے تمام بنی آدم کی اولاد، بنی آدم ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اسی لیے سعدی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے بنی آدم اعضائے یکدی گرن کہ در آفرینش زیک جوہرن۔ وہ یہ فرماتے ہیں مفہوم یہ ہے کہ تمام کے تمام انسان یہ کیا ہے؟ ایک اعضاء کی طرح ہے، تمام کی تخلیق اور پیدائش ایک ہی چیز سے ہوئی ہے۔ آگے وہ فرماتے ہیں کہ کوئی عضو مبتلا ہو درد میں تو دوسرے عضو کو کیا ہونا چاہیے؟ تکلیف ہونی چاہیے، ہاں کہ ایک عضو میں تکلیف ہو تو دوسرے عضو میں تکلیف ہونی چاہیے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے اسی کا ترجمہ کیا ہے، قوم جسم ہے، افراد ہے اعضائے قوم۔ قوم کیا ہے؟ جسم ہے، پوری باڈی، پورا جسم، یہ ایک قوم ہے۔ اور اعضاء پارٹ، آنکھ ایک پارٹ ہے، ناک ایک پارٹ ہے، سر ایک پارٹ ہے، ہاتھ ایک پارٹ ہے، پاؤں ایک پارٹ ہے، یہ سب کیا ہے؟ افراد ہے۔ فرمایا یہ سب افراد ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں مبتلائے درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ۔ شاعر مشرق کہتے ہیں کہ قوم گویا جسم ہے، اور یہ تمام افراد جو ہیں اس میں کوئی تفریق نہیں، کسی مذہب کا ہو، کسی دین سے تعلق ہو۔ فرمایا پہلے انسان ہے،
پہلے انسانیت ہے، پہلے انسانیت کا ساتھ دینا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، انسان کو پہلے انسان بننا ہے۔ تو مبتلائے درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ، ہمدرد سارے جسم کی، ہمدرد کس قدر سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ہمیں درد ہوا، تکلیف ہوئی کس میں؟ انگلی میں۔ روتا کون ہے؟ آنکھ روتی ہے۔ اللہ نہ کرے پاؤں میں ٹھوکر لگ گئی اور چوٹ آئی، روتا کون ہے؟ ارے بولو، آنکھ۔ دھڑ میں درد ہو، روتا کون ہے؟ آنکھ۔ یہ اقبال کہنا چاہتے ہیں، دنیا کے کسی خطے میں کوئی انسان مظلوم ہو، دنیا کے کسی حصے میں کوئی انسان جس پہ ظلم ہو رہا ہو، فرمایا ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں ظلم ہو رہا ہو، اگر اس سے تکلیف میرے اور آپ کے جسم کو نہیں ہوتی، سمجھ لو ہم انسان ہی نہیں۔ سعدی نے آگے فیصلہ کر دیا، سعدی آگے وہی سناتے ہیں کہ اگر تجھے کسی کا دکھ دیکھ کر، کسی کی تکلیف دیکھ کر اگر دکھ نہیں ہوتا، دل کو ٹھیس نہیں پہنچتی، دل کی دنیا میں انقلاب پیدا نہیں ہوتا، زبان سے ہم مظلوموں کے لیے ہم آواز نہیں اٹھاتے، تو سعدی کہتے ہیں، اور اقبال نے بھی اسی مفہوم کو کہا ہے کہ پھر تم انسان ہی نہیں ہو، انسان ہی نہیں، بھول جاؤ، تم کیڑے مکوڑے ہو، تم انسان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہو۔ کہ جیسے انگلی کو تکلیف پہنچی، پاؤں میں چوٹ آئی، پیٹ میں درد ہوا، سر میں تکلیف ہوئی، جسم کے کسی اعضاء میں کوئی درد ہوا، روتی کون ہے؟ آنکھ ہے۔ ارے بھائی آنکھ کو کیا پڑی ہے؟ آنکھ میں تکلیف ہوتی تو آنکھ کو رونا چاہیے تھا، لیکن آنکھ جو ہے بدن کے کسی عضو میں تکلیف ہوتی ہے، ہو رہی ہے، وہ رو رہی ہے۔ تو مجھے اور آپ کو بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس ملک میں تو پیس ہے، امن ہے، سکون ہے، چین ہے، شانتی ہے، آرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے اور ہمیشہ ایسا ہی رہے، بلکہ ہماری دعا ہے پورے عالم میں امن و امان رہے، لیکن ہمیں اس کی ٹھیس پہنچنی چاہیے، دل کو چوٹ لگنی چاہیے۔ ایک اور شاعر کہتا ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بھی۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ انسان کو دوسرے انسان کا درد محسوس ہو، اس لیے اللہ نے پیدا کیا، ورنہ عبادت صرف اللہ کو مقصود ہوتی تو فرشتے کافی تھے۔ عبادت کے لیے تو فرشتے کافی تھے، وہ فرشتے عبادت کر رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ عبادت کی اہمیت کو گھٹانا ہے، نہیں، لیکن صرف عبادت ہی عبادت ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان کو درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے، چوٹ ہمارے دل کو لگنی چاہیے۔ یعنی ایسے مناظر میں نے بھی یوٹیوب پر دیکھے، میں تو نہیں دیکھ سکا، یعنی دیکھ نہیں سکا، میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے آپ کو کہہ رہا ہوں، میں رونے لگا وہ دیکھ کر۔ اور کون سا ایسا انسان ہوگا کہ جو دیکھ کر نہیں روئے گا؟ یعنی اتنا ظلم کہ مریضوں کا خیال نہیں رکھا گیا۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جنگ کے بھی قوانین بنائے ہیں پوری دنیا نے، تو اس میں ایک قانون یہ ہے، جو جنگ کے ہسپتال کو ختم نہیں کیا جائے گا، بمباری ہسپتال میں نہیں کی جائے گی، یہ قانون میں۔ اور کوئی قانون کی خلاف ورزی کرے تو آپ جانتے ہیں پھر کیا اقدام ہونا چاہیے۔ لیکن دیکھ لیجیے آپ کیا ہو رہا ہے، 500 آدمی تقریباً لقمہ اجل بن گئے ہیں، اور بغیر کسی وارننگ کے آپ ایسا کر بھی نہیں سکتے۔ یہ بھی قانون ہے دنیا، عالمی قانون، کہ آپ کسی کا پانی بند نہیں کر سکتے، آپ خوراک بند نہیں کر سکتے، آپ بجلی بند نہیں کر سکتے، سامان کوئی بھیج رہا ہو مظلومین کے لیے آپ ان کا راستہ نہیں روک سکتے۔ لیکن دیکھیے کیا ہو رہا ہے،
ہم یہ کہتے ہیں بھئی اس بنیاد پہ فیصلہ کرو. اگر کوئی واقع میں دوسری طرف بھی ظالم ہے ہم کہتے ہیں پکڑو اسے، لیکن نشانہ مظلوموں کو بنانا، بے گناہوں کو بنانا، دنیا کا کوئی مذہب، کوئی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا کہ چھوٹے بچوں کو شہید کیا جائے، بوڑھوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے. کوئی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا. آپ دیکھیے چھوٹے چھوٹے بچے بیچارے، اور سب کے گھر اجاڑ دیے گئے، تباہ و برباد جو ہیں وہ علاقہ پورے کا پورا کر دیا گیا. 2 منٹ کے لیے میں اور آپ سوچے، اللہ نہ کرے میرے اور آپ کے سر کے اوپر سے چھت چھین جائے، ہماری کیا حالت ہے؟ ذرا کبھی اس زاویے سے بھی سوچا کریں. صرف یہ مناظر نہ دیکھے، صرف پڑھ کر آگے نہ چلے جائے. جو ان پہ بیت رہی ہے کچھ دیر اللہ مجھے پہلے توفیق دے، ہم سب کو توفیق دے، ہم سوچے کہ اللہ نہ کرے اگر ان کی جگہ ہم ہوتے تو کیا حالت ہوتی. اور نہ صرف یہ کہ ان کے سروں سے چھت چھین گئی ہے، کسی کی ماں نہیں رہی، کسی کا والد نہیں رہا، کسی کی بیوی نہیں رہی، کسی کی بیٹی نہیں رہی، کسی کا بیٹا نہیں رہا، کسی کا شوہر نہیں رہا، کسی کا لڑکا نہیں رہا، کسی کی لڑکی نہیں رہی، کسی کا دادا نہیں رہا، کسی کی دادی نہیں رہی. ظالموں نے سب تہس نہس کر کے رکھ دی. سب یہ چیزیں آپ سب جانتے ہیں. سب کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، آپ سب جانتے ہیں. اس لیے مجھے وہ تفصیل میں نہیں جانا ہے. آپ میرے سے زیادہ جانتے ہیں سب کچھ. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کم از کم، اور صرف آج کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، جب تک میرے اور آپ کے بدن میں آخری سانس ہے، کوئی قوم ہو دنیا میں اور وہ مظلوم ہو، ہمیں آقا کی اور شریعت کی تعلیم یہ ہمیں اس کا ساتھ دینا ہے. ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ دوسرے مذہب والا ہے، نہیں، یہ نہیں دیکھیں گے. مظلوم کا ساتھ دینا ہے. کس کا ساتھ دینا ہے؟ مظلوم کا جو ہے وہ ساتھ دینا ہے، ظالم کا ساتھ نہیں دینا ہے. اور حضور نے یہی کہا کہ آپ ظالم کو بھی روکیں. اب آج کا جو دور ہے آپ جانتے ہیں کس طرح روک سکتے ہیں. اس کے لیے ایک طریقہ ہے پروٹیسٹ کرنا، احتجاج کرنا. یہاں بھی ہوگا، آپ کو پتہ ہے، جانتے ہیں. اللہ توفیق دے وقت ہو تو اس میں شریک ہو. یہ بھی ظالم کا ہاتھ روکنا ہے، پکڑنا ہے. یہ بھی کیا ہے؟ ظالم کا ہاتھ پکڑنا ہے. لیکن میری اور آپ کی بے حسی ہے کہ ایسے پروٹیسٹ میں ہم شامل ہی نہیں ہوتے. یہاں سے مانچسٹر یونائٹڈ کی میچ دیکھنے جائیں گے 5 گھنٹے ڈرائیونگ کر کے، اور جتنی بھی کرکٹ فٹ بال گیم ہے وہ دیکھیں گے. وہ وقت ہے میرے اور آپ کے پاس، لیکن مظلوموں کے لیے باہر نکلنے کا وقت نہیں ہے. تو اس سے، یا جس طرح آج کل دنیا آپ جانتے ہیں کہ گلوبل ہو گئی ہے، اور جو جدید ذرائع ہیں اس سے ہم اپنا ریکارڈ، احتجاج درج کروا سکتے ہو، تو اس میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. تو ہم یہ کام جو ہے وہ کریں. اور میں نے کہا یہ سب کے لیے آج سے نیت کرو کہ جب تک سانس میں سانس ہے، تن میں سانس چل رہی ہے، مظلوموں کے ساتھ کھڑے رہنا ہے، چاہے کوئی ہو. مظلوموں کا ساتھ دینا ہے، ظالم کا ساتھ نہیں دینا. حضور نے فرمایا حدیث میں، دیکھیے حضور کی حدیث کیا بتا رہی، اتقی دعوت المظلوم، کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو. اس میں حضور نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ ان الذین آمنوا مظلوم ہے تو کوئی مظلوم ہو. مظلوم کوئی بھی ہو، لیکن اس کی بد دعا سے جو ہے وہ بچنا ہے. تو اس سے یہی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مظلوم کوئی ہو اللہ اس کی سنتا ہے. تو ایک تو ہم جس طرح کر سکتے ہو وہ کریں. مجھے اور 2 باتیں کہہ کر گفتگو ختم کرتا ہوں. دوسرا کام مجھے اور آپ کو جو کرنا ہے وہ ان کے لیے دعا کرنا ہے، اور دعا اس یقین کے ساتھ کرنا ہے کہ مظلوموں کا اور سب کا جو خالق مالک رب ہے وہ سنے گا.
ہم لوگ مایوس ہو چکے ہیں۔ نبیوں کی زندگی آپ دیکھیں، دعا کب کی اور قبول کتنے سالوں بعد ہوئی، آپ سب جانتے ہیں وہ، لیکن ہم دعا سے پہلے ہی ایسی گفتگو کرتے ہیں، ہمارے ذہن میں ایسی باتیں بیٹھی ہوئی، اللہ کہاں قبول کرے؟ اللہ سے شاکی ہو کے ہم دعا کرتے ہیں۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے، مسجد میں اعلان ہوتا ہے، کوئی نماز پڑھا رہا ہو، میں ہوں کوئی دوسرا ہو، کہ مظلوموں کے لیے دعا ہوگی، لوگ سنت پڑھنے کھڑے ہو جائے۔ ارے اللہ کے بندے، تو آمین نہیں کہہ سکتا، اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ ہاں کوئی ایمرجنسی ہے، اپوائنٹمنٹ ہے، کوئی گھر میں بیمار ہے، کوئی مہمان آیا ہے، کوئی ایمرجنسی ہے، جائے، بے شک جائے، لیکن آج اتنی بے حسی کیوں؟ وہ دعا پہ ہمیں یقین ہی نہیں رہا، اور یقین اس لیے نہیں رہا کہ پچھلے گزشتہ کئی سالوں سے میں نے اور آپ نے اللہ سے مانگنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ ہم اسی میں الجھے ہوئے ہیں کہ دعا کرنا سنت ہے کہ بدعت ہے، اسی میں الجھے ہوئے آج تک۔ دعا کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ اور مجھے تو اس وقت بھی افسوس ہوتا ہے، مسجد میں کوئی بیمار ہے، اس کے لیے دعا کا اعلان ہوا، کسی کے گھر میں انتقال ہوا، کچھ لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں، دعا میں شریک نہیں ہوتے۔ کہاں اتنی لمبی دعا ہوتی ہے، مختصر دعا ہوگی۔ ارے ذرا سوچے، میرے گھر میں کوئی بیمار ہو، میرا اپنا کوئی بیمار ہو اور اس کے لیے دعا ہوگی، تو میرا دل نہیں چاہے گا کہ ہر ایک آمین کہے، ہر ایک بیٹھے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یعنی چڑ ہے دعا سے کہ نہیں، دعا نماز کے بعد نہیں مانگنی ہے۔ کوئی ایک فتویٰ آپ دارالافتاء سے لے کر آئے کہ جو ناجائز کہتا ہو کلی طور پر، یہ ہماری مسجد میں ہوتا ہے، میں دیکھتا ہوں، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ انتقال ہو گیا، اس کے گھر کا ایک فرد چلا گیا ہے، وہ آپ سے دعا کرا رہا ہے کہ یار آمین کہو، جتنی زیادہ آمین ہوگی اللہ تعالیٰ اتنا ہی جلدی جو ہے وہ رحیم ہوگا، کریم ہوگا، رحم فرمائے گا۔ تو میری آپ سے یہ گزارش ہے، جب بھی بیمار کے لیے دعا ہو، کوئی ایسا حادثہ ہو، کوئی انتقال ہو، اللہ کے بندے بیٹھ جاؤ، ہاتھ اٹھا لو بارگاہ الہی میں۔ آج ہم کسی کے لیے اٹھائیں گے، کل ہمارے لیے کوئی اٹھائے گا۔ آج ہم کسی کے اپنوں کے لیے اٹھائیں گے، کل کوئی ہمارے اپنوں کے لیے اٹھائے گا۔ تو اس لیے فلسطین کے لیے، مظلوموں کے لیے بھی دعا کرو۔ اور دعا ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ دعا کا مطلب اجتماعی دعا نہیں، یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کہ ہم تنہائی میں دعا نہیں کرتے، ہم اکیلے دعا نہیں کرتے۔ ہم یہ سمجھتے دعا کا مطلب تو یہ کہ امام صاحب جہری دعا کرائیں گے، زور سے دعا کرائیں گے، نہیں۔ آدمی کو درد ہو تو وہ تنہائی میں دعا کرے گا، وقت نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک قصہ سنا تھا ماضی قریب کا، حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، انشاءاللہ سناؤں گا کبھی آپ کہ کیسا درد تھا ہمارے بڑوں میں، کہ وہ نام لے کر دوپہر نیند ان کو نہیں آتی تھی، وہ جو ہیں اٹھ کر دعا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ اس دعا کا ثمرہ بھی ظاہر فرمایا۔ انشاءاللہ کبھی آپ کو سناؤں گا۔ تو ایک تو بھائی دعا کرے، اجتماعی دعا ہو، اس میں بھی شریک ہو، اللہ تعالیٰ سے یقین رکھے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مظلوموں کے ساتھ انصاف کرے گا، اور ظالموں کے حق میں ہدایت ہو، اللہ جلد ان کو ہدایت عطا فرمائے، ورنہ اللہ جو مناسب سمجھتا ہے، اللہ بس تو مظلوموں کی مدد فرما۔ اور مظلوم سے یہاں میری مراد یہ نہیں ہے کوئی خاص مذہب، کوئی خاص دین، یاد رکھو، کوئی مظلوم ہو دنیا میں، اس کے لیے آواز اٹھانا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم سے اور ظالمین سے ان کی حفاظت فرمائے۔ نمبر 2، مالی مدد، ہم جتنی بھی کر سکتے ہو۔ ہمارے ایک بزرگ نے اتنا اچھا جملہ لکھا، اسی پہ گفتگو ختم کرتا ہوں۔ پھر قنوت نازلہ، وہ بھی فجر میں پڑھی جاتی ہے، اس میں بھی آمین کہنا ہے سب کو۔ میں دیکھتا ہوں ہمارے یہاں 3-4 بندوں کی آمین سنائی دیتی ہے، آہستہ کہو، زیادہ زور سے نہیں، لیکن آمین کہو۔ تو یہ جو قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے، کیوں پڑھی جاتی ہے، قنوت کا کیا معنی، نازلہ کا کیا معنی، انشاءاللہ وہ بھی جو ہے آپ کو بتائیں گے۔ تو اس میں ایک یاد رکھو کہ آمین کہا کرو، ہاں اس کے اندر آمین کہو۔ اب کیسے مانگنا ہے، ہاتھ اٹھا کر، ہاتھ چھوڑ کر، ہاتھ باندھ کر کیا، وہ تفصیل انشاءاللہ پھر کبھی آئے گی، لیکن مالی مدد کرو۔ ہمارے یہاں بھی مسجد میں رکھا ہوا ہے باکس، یا جس طریقے سے آپ کر سکتے ہو، جتنی جو ہے وہ آپ مدد کر سکتے ہو۔ ہمیں تو بچپن سے
آپ نے اسکول میں پڑھا ہوگا علامہ اقبال کی وہ بچوں کی دعا و ترانہ کہ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا. اقبال کہتے ہیں ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. تو بھائی کریں گے تو تنہائی میں بھی دعا کرو، انفرادی دعا کرو. مائیں بہنیں گھر پہ سن رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ کو بہت پیار آتا ہے، عورتوں پر بھی، بوڑھوں پر بھی، بچوں پر بھی. تو سب جو ہیں وہ دعا کریں. میری مائیں بہنیں بھی گھروں پر جب بھی نماز پڑھے، جون سی لینگویج ہو، سب زبانوں کا خالق اور مالک اللہ ہے. تو دعا جو ہے وہ کیا کرے. اللہ تبارک و تعالی ہماری یہ بھی دعا ہے پوری دنیا کے انصاف پسندوں کو مظلومین کے لیے آواز اٹھانے کی، ظالموں کے خلاف آواز اٹھانے کی، اور ان کو ظلم سے روکنے کی جو ہے جلد از جلد اللہ تبارک و تعالی توفیق عنایت فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. اور وہ کل ہوں گا میں، آپ تو جائیں گے مجھے پتہ ہے، تو میں بتا دوں کل بھی کریں گے. جی تو ہوں گے نا کچھ حضرات.